بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کل کے حالات سب کے سامنے ہیں، جہاں ظاہری تدابیر ہر انسان اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پروردگار عالم کے سامنے تضرع رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جائیں، کثرت سے مانگی جائیں۔ جو مخصوص اوقات دعا کے ہوتے ہیں، صبح کا وقت، شام کا وقت، تہجد کا وقت، کثرت سے دعائیں مانگی جائیں، عافیت مانگی جائے، جان کی عافیت، مال کی عافیت، صحت کی عافیت، انسانیت کی عافیت، زندگی کی عافیت۔ اس پر حدیث پاک میں بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا ای الدعاء افضل، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، سب سے اچھی دعا کون سی ہے، افضل دعا کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سل ربک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ کچھ دن کے بعد پھر یہی شخص حضور کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور سوال کیا ای الدعاء افضل، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا سل ربک العافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تیسری مرتبہ پھر یہی شخص آیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، افضل ترین دعا کون سی ہے؟ آپ نے وہی جواب دیا اور پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ۔ عافیت دنیا اور آخرت کی تجھ کو مل گئی تو تو کامیاب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر مجھ کو لیلۃ القدر مل جائے یا لیلۃ القدر ملنے کا غالب گمان ہو تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہ دعا مانگنا، کثرت سے مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہیں، ایک موقع پر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کوئی چیز بتائیے، کوئی چیز مجھے سکھائیے جس کو میں اللہ سے مانگوں، کوئی چیز مجھے سکھائیے، ایسی چیز جس کو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ العافیہ، اے میرے چچا جان، اللہ سے عافیت مانگو۔ کچھ دن تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کرتے رہے، پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز ایسی بتا دیجئے، ایسی سکھا دیجئے جو میں اللہ سے مانگ سکوں، رات کو مانگوں، صبح مانگوں، شام میں مانگوں، ہر وقت اللہ سے مانگوں۔ آپ نے پھر یہی فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی عافیت اللہ سے مانگو، آخرت کی عافیت بھی اللہ سے مانگو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ عافیت مل گئی تو ساری نعمتیں مل گئیں۔ عافیت ہے تو نماز پڑھی جائے گی، صحت ہے تو عبادت کی جائے گی، صحت ہے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیا جائے گا، صحت ہے دنیا کو اچھی طرح گزارا جائے گا، صحت ہے اللہ کے سے مانگا جائے گا، اللہ کے کام کیے جائیں گے، انسانیت کی خدمت کی جائے گی۔ عافیت اور صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، جو دعا میں یہ لفظ کہہ رہا تھا، جو دعا میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا تھا، اللہم انی اسألک تمام النعمہ۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شخص کو روکا اور کہا کہ تمام نعمہ، مکمل نعمت کا مطلب جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے اس سے مراد خیر مانگی ہے اللہ سے، تمام نعمت کا مطلب میرے نزدیک خیر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمام نعمت کا مطلب ہے جنت کا حصول، جہنم سے چھٹکارا۔ دوسرے موقع پر حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو اور دعا کرتے ہوئے سنا، تو جو دعا میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا تھا، اللہم انی اسألک الصبر، اللہم انی اسألک الصبر، اللہم انی اسألک الصبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تو مصیبت مانگی ہے، عافیت مانگو، تم نے اللہ سے صبر مانگ کر کے بلا مانگی ہے۔ یہ کہو کہ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، میں تجھ سے عافیت کا طلبگار ہوں۔ تیسرے موقع پر حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، جو بار بار یہ لفظ دہرا رہا تھا، بار بار اس دعا کو پڑھ رہا تھا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے برجستہ فرمایا، قد استجیب لک فصل، اللہ نے تمہاری سن لی، اب مانگو جو مانگنا ہے۔ آج اس موقع پر میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کریں، دو دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں، رات کو پڑھیں، صبح میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، صبح اٹھیں آنکھ کھلے تو اس کے بعد پڑھیں، جتنا بھی ہو سکے ان دعاؤں کا ورد کریں اور ان کی کثرت کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب کوئی مصیبت آتی تھی یا کوئی حالات پیدا ہوتے تھے یا حالات میں سنگینی ہوتی تھی، تو کثرت سے آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس دعا کا ورد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے سنا کہتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، الزو بیا ذل جلالی والاکرام، کہ یا ذل جلالی والاکرام سے چمٹ جاؤ، الزو چمٹ جاؤ، جیسے بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے، جیسے بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے۔ کوئی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، بھوک کے وقت، پیاس کے وقت اس کی زبان سے ماں نکلتا ہے، اس کی زبان سے ماں نکلتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ماں کی گود میں آنا امن کا پیغام ہے، امن کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے۔ ماں کے پاس جاؤں گا، میری پیاس بھی مٹ جائے گی، میری بھوک بھی مٹے گی۔ تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الزو بیا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام سے چمٹ جاؤ، اس کو کثرت سے پڑھو، اس کے بہت فوائد ہیں۔ کثرت سے پڑھنے والا اس کے فوائد بہت جلدی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنی زندگی میں اس کو پائے گا، اس کو محسوس کرے گا۔ تو میں آج اس مبارک موقع پر، جو شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بچیوں سے درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور دوسری دعا یا ذل جلال والاکرام کا کثرت سے ورد کریں۔ انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ہیں اور ہم سب اس کو اگر پڑھیں گے اس کو محسوس کریں گے۔ تیسری بات، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رمضان قریب ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ابھی سے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں۔ اللہ جب بھی توفیق عطا فرمائے، ہر نماز میں کم سے کم ایک پارے کا اہتمام کریں۔ 5 نمازیں آتی ہیں، 5 پارے ہو جائیں گے۔ جو حفاظ ہیں وہ تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، جو حافظ نہیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، گھروں میں مائیں
ہماری مائیں ہیں، ایک پارہ آرام سے پڑھ سکتی ہیں، آدھا پارہ آرام سے پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں، قرآن سے اپنا دل لگائیں، قرآن کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، قرآن کو اپنا مشیر بنائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جب حالات سنگین ہوں، حالات سنگین ہوں، حالات بدل رہے ہوں اور بظاہر کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، اس موقع پر تمہیں وستشیر القرآن، قرآن کو اپنا مشیر بنا لو، قرآن کو اپنی زندگی کا مشیر بنا لو، قرآن سے دل لگا لو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دی ہوئی ہے، معانی اور اس کا مطلب جاننے کی کوشش کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ عربی جانتے ہیں، ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی عربی سے واقف ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کو تضرع اور خشوع کے ساتھ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا بہترین مشغلہ بنائیں۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اور جو یہ آج ہمارے اوپر یہ حال آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ ہی اس کو ختم فرمانے والا ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، اسی سے مانگیں۔ احتیاط کرنی ہے، جو احتیاط کر رہے ہیں اور زیادہ احتیاط کریں، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اور پھر اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنا دل لگائیں، اور جو معمولات بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل کی کوشش کریں اور اس کو شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سب کو، اہل ایمان کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے، اس کی برکت سے اللہ پوری دنیا سے ان حالات کو رفع فرما دے، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کو اللہ محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، اور اس ملک کے ہر باشندے کی حفاظت فرمائے، ہر بہن کی، بھائی کی، بزرگ کی، چھوٹے کی، بڑے کی حفاظت فرمائے۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ پاک پہلے کی طرح جیسے ہم نے پچھلے سال اور اس سے پہلے زندگی میں رمضان کو گزارا ہے، اللہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ حالات دوبارہ ہم کو عطا فرما دے۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہ پوری کائنات کا بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر ایک کا رازق ہے، اسی سے مانگیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔